سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو لہب کا بیٹا عتبہ آتا ہے اور وہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم کے کپڑے پکڑ کے کھینچتا ہے وہ، اور معاذ اللہ حضور کے چہرے مبارک پر وہ تھوکنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ حضور کے قلب اطہر پہ اس بات کا صدمہ لگا۔ پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک، اس پر تو اپنا کوئی درندہ مسلط کر دے۔ حضور کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکلا۔ ابو لہب کو جب یہ پتا چلا کہ میرے بیٹے نے محمد کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر دی، ابو لہب چونکہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس نے کچھ لوگوں کو کرائے پہ رکھا اور کہا کہ یاد رکھنا، جب میرا بیٹا سویا کرے تو میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، میرے بیٹے کے چاروں طرف چکر لگاتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی زبان پوری ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، تو ان کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا؟ تو ابو لہب کا جواب سنیں۔ ابو لہب نے کہا، میں ان کو نہیں مانتا، لیکن میں نے دیکھا ہے جو محمد کی زبان سے نکل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہو کر کے رہتا ہے، اور اس نے میرے بیٹے کے حق میں اگر یہ جملہ واقعی کہہ دیا ہے تو پھر میرے بیٹے کی خیر نہیں ہے۔ یہ وہ اپنی زبان حال سے بتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب اپنے بیٹے عتبہ کے ساتھ میں سفر پہ جا رہا تھا، تو وہاں پر ایک مقام ایسا آیا سفر کرتے ہوئے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے۔ وہاں پر رہنے والے پادری قریب آئے، کہا کہ یہاں پر نہ ٹھہرو، چونکہ یہاں پر رات میں درندے آتے ہیں، جانور آتے ہیں، شیر پھاڑ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن رات اتنی تھی اور آج کل کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ گاڑیاں ساتھ تھیں، 2 منٹ یا 4 منٹ اور بھگا لی، تو انہوں نے جو ہے 10-15 کلومیٹر دور کا سفر طے کر لیا۔ وہ زمانے اور تھے، لیکن مجبوری تھی، رات کافی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنا خیمہ سب نے وہیں لگایا۔ ابو لہب نے اپنے قافلے والوں سے کہا، اے میرے قافلے والوں، میں تمہارا سردار ہوں، میری بات غور سے سنو، جتنا سامان ہے وہ سب ایک جگہ پر اکٹھا کر دو اور اس کو تلا اوپر رکھ دو، اور وہ سامان رکھنے کے بعد جب اونچی جگہ بن جائے تو اس پر میرے بیٹے کو سلانا، اور سلانے کے بعد چاروں طرف تم چکر لگاتے رہنا۔ اس کام کے لیے میں تم کو پیسے دوں گا، چونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل میں شیر آئے اور میرے بیٹے کو چیر پھاڑ کے رکھ دے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بات میرے بیٹے کے لیے نکل گئی ہے، میں جانتا ہوں کہ بات پوری ہو کر کے رہے گی۔ سارے لوگوں نے ابو لہب چونکہ سردار تھا اس کا کہنا مانا، سب نے اپنا سامان اکٹھا کیا تو بہت اونچا ایک ڈھیر لگ گیا، وہاں پر اس کے بیٹے کو سلا دیا۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، سارے لوگ سو رہے تھے، ایک انسان جاگا ہوا تھا جو ان میں سے پہرا دے رہا تھا، باقی پہرا دیتے دیتے سو گئے۔ ایک جاگ رہا تھا، جنگل سے ایک شیر آتا ہے نکل کے، اور جتنے قافلے والے تھے سب کے چہروں پہ اپنے منہ رکھ کے، اپنی ناک کو رکھ کر کے سونگتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ آخرکار اس شیر نے جو سامان کا ڈھیر تھا اس پہ چھلانگ لگائی، جا کر کے دیکھا تو عتبہ وہاں پر سو رہا تھا، ابو لہب کا بیٹا۔ فوراً شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اب لفظ دیکھیں، شیر آیا، چیرا، پھاڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، کسی سے اور کچھ نہ کہا، واپس چلا گیا۔ قافلے میں ہنگامہ مچ گیا کہ شیر آیا تھا، چیر پھاڑ کے چلا گیا، لیکن پتہ یہ چلا گوشت شیر نے نہیں کھایا۔ صحابہ اکرام کو جب یہ بات پتہ چلی اور لوگوں نے صحابہ اکرام سے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ شیر آیا تھا، چیر پھاڑ کے چلا گیا، چہرہ بگاڑ دیا، لیکن کھایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ اکرام ان کو بتا رہے تھے، اے لوگوں یاد رکھو، یہ گستاخ رسول تھا، ان کا گوشت درندہ بھی نہیں کھایا کرتا۔ مزے کی بات دیکھیں کہ تمام قافلے میں صرف اسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مارنے کے لیے شیر آیا تھا، تو گویا پتہ یہ چلتا ہے، اس کے سونگنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، اور اس کا گوشت شیر یا کوئی اور جانور نہیں کھایا کرتا۔ حضور کی گستاخی کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ حضور کی گستاخی بہت بڑی سزا کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔
یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم کھانے کے قابل نہیں ہے۔ جو حضور کا گستاخ ہے اس پہ نہ رحم کیا جائے نہ اس سے دوستی کی جائے۔ حضور کا جو دشمن ہے وہ کائنات کا دشمن ہے، وہ امن کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے صدقے سے عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔